نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بھی محترم ناظرین میرے ہیں دیکھنے والے، چاہے وہ فیس بک پیج پر ہوں یا پھر یوٹیوب چینل پر ہوں، ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں ایک مناظرہ ہوا میرا، ایک مولوی ٹوکا تھا، مولانا یوسف رضوی صاحب المعروف مشہور جو ہیں، ان کا نام جو ہے وہ ہے مولوی ٹوکا۔ اس کے بیٹے کے ساتھ ہوا تو ویسے تو اس نے اپنی جو پہچان ہے نا وہ چھپا دی، یعنی یہ کہا کہ میں طالب علم ہوں، کہ وہ سارا ایسے جھوٹ بول رہا تھا، اور نہ ہی اس کا تعلق سرگودا سے تھا، بلکہ اس نے مجھے بتایا پرسنلی کہ اس کا تعلق بحیرہ سے ہے۔ خیر، اس کے اندر میں نے جو ہے وہ ایک حوالہ دیا، اور حوالہ تھا علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ اور دراصل ہوا یہ، اگر آپ نے دیکھا ہے، ویسے تو ابھی تک وہ 20-25 ہزار بندے دیکھ چکے ہیں، اگر آپ نے وہ دیکھی ہے ویڈیو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس ویڈیو کے اندر میں نے یہ کہا تھا مناظرے کے اندر کہ جس کا تم کہہ رہے ہو نا کہ علامہ آلوسی نے کہا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دے دیے ہیں، حالانکہ انہوں نے تو یعنی مخصوص کی بات کی تھی جتنی ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اختیارات دیے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ عوام کو اشتباہ میں ڈالتے ہیں کہ عام انسان سے زیادہ نبی علیہ السلام کے اختیارات زیادہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالفرض مان لیا، ہم کو نبی علیہ السلام کی شان کے منکر نہیں ہیں، جتنے بھی زیادہ ہوں کم از کم اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ نبی علیہ السلام جس وقت جو چاہے فرما دیں، کر دیں۔ اب دیکھیں ذرا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ احادیث کا سہارا لے کر کے فلاں جگہ پر نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دے دی۔ طرح ایسی بات نہیں ہے۔ حلال و حرام کے جو مسائل ہیں، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ نے وہ چیز حرام کیوں کی جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا تھا؟ تو اختیارات ہوتے تو نبی علیہ السلام یہ نہ فرماتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ اگر چند ایک اختیارات، ظاہر سی بات ہے جتنے ہمارے پاس ہیں، اس سے کچھ نہ کچھ تو نبوت کے دائرہ کار کے اندر زیادہ تھے نبی علیہ السلام کے پاس، لیکن ان سے یہ نتیجہ اخذ کر لینا کہ وہ اختیارات اتنے تھے کہ نبی علیہ السلام کے پاس اب بھی ہیں، جو چاہیں فرما دیں، جہان کو تصرف فرما سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، یہ بالکل بے وقوفی اور جہالت والی بات ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو اس سے سمجھاتا ہوں، آپ مثال کے ذریعے سمجھے ذرا کہ ہمارے پاس جتنے اختیارات ہیں نا، اتنے کیا کہتے ہیں کہ ہم سے جو نچلے طبقے کے بندے ہیں ان کے پاس نہیں ہوگے۔ فار ایگزامپل، جن کے پاس موبائل ہے نہیں، جن کے پاس لیپ ٹاپ بکس وغیرہ نہیں ہیں، ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں کہ وہ اپنی ویڈیو بنا سکیں، تو اگر میرے پاس ان سے زیادہ اختیارات ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پاس اگر زیادہ اختیارات ہیں تو میں جو ہے نا معاذ اللہ مخارق بن جاؤں۔ یا پھر یا آپ میری مثال لے لیجئے کہ میرے پاس جو ہے نا اختیارات اتنے نہیں ہیں جتنے ملک کے وزیر اعظم کے اندر ہوتے ہیں۔ ویسے تو آج کا رولا بنا ہوا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس نے بننا ہے۔ بہرحال اگر کوئی وزیر اعظم ہو یا پھر کوئی کیا کہتے ہیں کہ SHO ہو ضلع کا، تو اس کے پاس جو اختیارات ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ایک عام انسان کے پاس نہیں ہیں۔ لیکن اگر کسی ہستی کے پاس کچھ اختیارات اللہ تعالیٰ نے زیادہ دے دی ہیں اس کے مرتبے کی وجہ سے، اس کی شان کی وجہ سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان اختیارات کو اتنا زیادہ بڑھایا جائے کہ ان کو مختار کل بنا کر چھوڑ دیا جائے۔ تو معاذ اللہ یہ تو دعویٰ نبی علیہ السلام کا اپنا بھی نہیں تھا۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضررا الا ما شاء اللہ، یہ نکرہ تحت نفی ہے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضررا، اور آگے جو الا ما شاء اللہ کے ذریعے اس بات اور ہے کہ اس یعنی اتنے ایک ہیں اختیارات میرے پاس جن کا اللہ تعالیٰ مجھے مالک بنانا چاہے، یا اللہ تعالیٰ نے مجھے مالک بنا دی ہے، کہ جو اللہ چاہے اس کا جو بھی معنی آپ کر لیں۔ اس کے مفسرین نے اس کے بہت سارے معنی کیے ہیں، لیکن یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر اختیارات دے دیے ہیں، یعنی تمام اختیارات دے دیے ہیں، یہ معنی کسی بھی مفسر، کسی بھی معتبر مفسر نے آج تک نہیں کیے۔ بہرحال میں بتا چکا ہوں کہ اگر یہ جو سورہ اعراف ہے، یہ سورہ اعراف کے آیت نمبر 188 ہے، اور یہ ہے مکی۔ اس کے بعد غزوہ احد ہوا 3 ہجری کے اندر، اور وہاں پر جا کے نبی علیہ السلام کے سامنے والے 4 دانت مبارک جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اور حضرت علی پانی بہا کر تھک کے خون جو تھا وہ نبی علیہ السلام کا نہیں رک رہا تھا۔ اس سے مجھے کافی لوگوں نے دھمکیاں بھی دیں، اور مجھے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جو ہے نا وہ ڈیڈ لائن ہے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ دیکھیں بھائی، آپ نبی علیہ السلام کو آپ کو نہیں پتہ نبی علیہ السلام کی کیا شان ہے، ہم جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی کیا شان ہے، کیونکہ ہم اس کلمے جس کلمے کے پیچھے 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہے، جس کلمے کے پیچھے نبی علیہ السلام نے اپنے دانت مبارک شہید کروایا، جس کلمے کے پیچھے نبی علیہ السلام نے ان کفار کے، ان یہودیوں کے، اللہ کی لعنت ہو ان مشرکین پر جنہوں نے نبی علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائیں، وہ تکلیفیں نبی علیہ السلام نے کیوں سہیں؟ کس کلمے کے پیچھے سہیں؟ وہ کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، اور الحمدللہ آج ہم اس کلمے کا پرچار کر رہے ہیں۔ آج ہم بتا رہے ہیں لوگوں کو اس کلمے کا مطلب کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اتنی فرمایا تھا، جب نبی علیہ السلام نبوت کا دعویٰ کیا تھا نا، اور پہاڑ پر چڑھے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہی نہیں تھا کہ پکاروں کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہاں، اس وقت یہ آیت اتری نہیں تھی، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ، کہ کیا بے قراروں کی پکار قبول کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے؟
اس وقت یہ آیات نہیں اتری تھی، لیکن مشرکین مکہ کیونکہ وہ ان کی زبان تھی، ظاہر سی بات ان کو پتہ تھا الہ کون ہوتا ہے، الہ وہی ہوتا ہے کہ امن یجیب المضطر، کہ جو ہر ایک مجبور اور لاچار اور بے بس جو ہے اس کی پکار کو قبول کرے۔ تو آج کل لوگ جو ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کے جو ہیں وہ ذہن کتنے عجیب بن گئے ہیں۔ کل پرسوں مجھ سے کسی نے سوال کیا اسی طرح، تو میں نے اس کو جواب دیا۔ وہ اسی طرح کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا مطلب غائبانہ پکار اور یہ پکار اور ما فوق الاسباب، یہ چیزیں وہ چیزیں یہ نا کہاں سے آئیں؟ تو پہلے تو میں نے سمجھایا کہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ چیزیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں اگر بندہ سمجھنا چاہے، کیونکہ جہاں پر بھی قرآن پاک نے منع کیا ہے کہ تم نے کسی کو نہیں پکانا، وہاں پر بالاتفاق غائبانہ پکاری ہے۔ کیونکہ مشرکین مکہ جو آپس میں ایک دوسرے کے مثال کے طور پر کوئی اگر گھر بنا رہا ہے، کسی نے اس کی مدد کر دی، اس کو چندہ دے دیا، کوئی ایک دوسرے کو بلا رہا ہے، ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہے، کوئی کہیں پر کیا کہتے ہیں کہ کہیں پر گرا ہے تو کوئی اس کو اٹھا رہا ہے، یا پھر کسی بھی لحاظ سے اگر کوئی ظاہری ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہے، قرآن پاک میں کہیں پر بھی اس چیز سے منع ہی نہیں کیا گیا کہ ظاہری جو مدد ہے وہ آپ ایک دوسرے کی نہ کریں۔ ہاں اس مدد سے منع کیے گئے کہ جو مدد ایسی تھی کہ جس سے اسلام کو نقصان پہنچتا تھا۔ صحیح ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ عوام کے اشتباہ میں ڈالتے ہیں، ہمیشہ۔ اچھا بات میں ایک اور آپ کو بتانے لگا تھا، یہ جس طرح یہ مسئلہ ہے نا کہ ما فوق الاسباب، یعنی ایک جو پکار عام ہوتی ہے اور ایک مدد جو ہوتی ہے وہ دوسری ہوتی ہے ما فوق الاسباب اور غائبانہ پکار والی، سیم یہی مسئلہ جو ہوتا ہے نا وہ سود والی مثال میں ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ قالوا انما البیع مثل الربا، کہ یہ جو سود ہے نا یہ بھی خرید و فروخت کی طرح، یعنی جس طرح خرید و فروخت کے اندر زیادتی ہوتی ہے، جس طرح اس کے اندر نفع ہوتا ہے، سود کے اندر بھی تو یہی ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، نفع ہوتا ہے۔ تو پھر ایک حلال اور ایک حرام کیوں؟ اسی طرح کہ یہ جو بتنگڑ ہیں یہ وہ بھی بناتے تھے، حالانکہ سود کے اندر جو علت ہے وہ اور ہے، اور بے کے اندر جو علت ہے وہ اور ہے۔ سود ٹوٹلی الگ چیز ہے اور بے یعنی خرید و فروخت جو ہوتی ہے وہ ٹوٹلی الگ چیز ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ سود کے اندر یہ علت ہوتی ہے، جیسے کہ آگے مختلف جو کیا کہتے ہیں کہ فقہاء ہیں انہوں نے سمجھی، کسی نے کہا کہ جو ہے نا وہ پیسوں میں ثمانیت ہے، اور اسی طرح جو ہے کھانے کی چیزوں میں توم ہے۔ تو اس طرح باقی فقہ حنفی جو ہے ان کے نزدیک یہ ہے کہ کسی چیز کا جو ہے نا وہ کیلی اور وزنی ہو اور جنس بدلے جنس کے ہو۔ تو یہ بہت ساری علتیں لوگوں نے نکالی، فقہاء نے نکالی، اور یقیناً یہ علتیں موجود بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ سود کے اندر اور خرید و فروخت کے اندر جو ہے نا وہ فرق ہی نہ ہو۔ تو فرق تو ظاہر سی بات ہے۔ اسی طرح عام جو پکار ہوتی ہے، جو عام ایک دوسرے سے مانگتے ہیں، اور جو کسی ہستی کو غائبانہ طور پر پکارا جاتا ہے، فرق تو اس میں بھی بڑا ہے، فرق تو اس میں بھی بڑا ہے، اور یہ سب جانتے ہیں۔ جب سب جانتے ہیں، جان بوجھ کر ایسے بکواسات کرتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہی نہیں کہ سود میں یہ علت ہوتی ہے، بیع میں یہ علت ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جہنم کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جہنم ٹھاٹے مار رہی ہے تمہارے جو ہے نا انتظار میں، تمہارے انتظار میں ٹھاٹے مار رہی ہے، ایسا بڑکتا ہوا عذاب ہے، تو بس تیار ہو جاؤ۔ یہ بکواسات، ایسا بکواس تھا کہ اس بکواس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہی نہیں۔ تو یہ بھی جو بکواس کرتے ہیں کہ اگر انبیاء اولیاء سے مدد مانگنی ایک دوسرے سے کیوں مانگتے ہو، او بھائی یہ تو کوئی جاہل انسان کسی سے پوچھ رہے ہو نا، کوئی اگر دیوانہ جو یہ روڑیوں وغیرہ پر پھر رہے ہو تو ان سے پوچھو تو وہ بھی بتائے گا کہ اس کے اندر فرق ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے۔ اور یہ لوگ بھی جانتے ہیں، جان بوجھ کر بکواس حال کرتے ہیں اپنے شرک کو بچانے کے لیے۔ بہرحال میں نے اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ایک حوالہ دیا تھا، اسی حوالے کو میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ مزید بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو، اور مزید میں آپ کو اس کی پوری عبارت بھی دکھا دیتا ہوں، پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور مجھے حوالہ ملا، ویسے میں اس ویڈیو کے اندر بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ علامہ الوسی نے ان پر لعنت بھیجی ہے، یہ جو اس طرح کا قید رکھنے والوں پر لعنت بھیجی ہے، لیکن وہ حوالہ اس وقت میں نہیں دکھا سکا۔ لیکن جو پہلا حوالہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو انبیاء اولیاء سے، یعنی جو اس بات کا قائل ہے کہ اولیاء سے صرف کرتے ہیں، یہ جاہل لوگوں کا کام ہے، احمق لوگ ایسا کام کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ حوالہ میں نے اس وقت پڑھ کے بھی سنا دیا تھا، لیکن اس نے چونکہ بھاگنا تھا مناظرے سے، اس کی بات نہیں آ رہی تھی، تو وہ اس طرح کی باتیں کرتا رہا، اور عجیب اس کے دلائل تھے۔ اس کی تیاری شاید تھی اور شاید نہیں بھی تھی، واللہ عالم، بٹ اگر ان کی تیاری ہو بھی سی تو نا یہ پھر بھی اسی طرح کے دلائل دیتے ہیں۔ مثلا کہتا ہے وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، کہ اس وقت تک آپ کی جو امت ہے نا وہ عذاب میں اترا نہیں ہو سکتی جب تک نبی اسلام ہمارے اندر موجود نہ ہو، اور اب بھی عذاب نہیں آ رہا، معلوم ہوا کہ نبی اسلام ہمارے اندر موجود۔ اب ذرا ان کی بے وقوفانہ حرکتوں کا جو ہے وہ آپ اندازہ لگائیں۔ نبی علیہ السلام اگر موجود ہیں تو اس نے ویڈیو کے اندر کئی بار چیخیں ماری، تو اس کا ایمان تو اسی وقت ضائع ہو گیا، کیونکہ جو نبی علیہ السلام کی آوازوں سے اپنی آواز کو اونچا رکھتا ہے، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام موجود ہے اور وہ اپنی آواز کو اونچا رکھ رہا ہو، تو اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ سورہ حجرات کے اندر آتا ہے۔ اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ یہ لوگ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے کتے ہیں، اور پھر نبی علیہ السلام کی موجودگی میں جماعت خود کرا رہے ہوتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک معاذ اللہ نبی علیہ السلام خاتم الانبیاء، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی یہ اتنی قدر کرتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں یہ کتے ہو کر خود جماعت کراتے ہیں۔ میں یہ الفاظ کہنا نہیں چاہتا، بہرحال سمجھانے کے لیے جو ہے نا یہ باتیں عوام کو سمجھانی پڑتی ہیں، عوام کو یہ باتیں بتانی پڑتی ہیں۔
میرا مقصد نبی علیہ السلام کی توہین نہیں ہے، میں نبی علیہ السلام کو مانتا ہوں۔ نبی علیہ السلام دیکھیں کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ، کوئی شخص یہ ساری زندگی یہی رٹا لگاتا ہے لیکن محمد رسول اللہ کو نہ مانے، نہیں، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ کوئی شخص ساری زندگی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے سجدے میں پڑے لیکن محمد رسول اللہ کا جو ہے نا اقرار نہ کرے، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ یہ نبی علیہ السلام کی شان ہے یہ۔ اور نبی کا کام جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ عوام کے اندر آئے، وہ نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عوام کو بتایا کہ تمہارا الہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس پر جو شریعت نازل کی ہوتی ہے، جو اس کو احکامات سکھائے ہوتے ہیں وہ عوام تک پہنچائے۔ اور جو معجزات ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ اس طرح کی دلائل وغیرہ ہوتے ہیں، یہی نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ جو معجزات ہوتے ہیں نا یہ نبوت کی دلیل ہوتی ہے کہ عوام کو پتہ چل جائے کہ یہ جو نبی ہے یہ سچا نبی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی ہے۔ جیسا کہ کیا کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے معجزات اپنے دکھائے بھی صحیح، اور اس کے اندر جو اختیار ہوتا ہے وہ 100% اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، نبی کے اختیار نہیں ہوتا۔ جیسے آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اور اسی طرح بہت سارے جو ہیں نا وہ معجزات کے کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ملتے ہیں آثار۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جس طرح نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے کا ایمان، چاہے وہ جس طرح بھی کہے کہ یہ بروزی ہے، یہ ایسا ہے، اسی نبوت کا فیض ہے، یہ ہے، حقیقی نہیں ہے بلکہ کیا کہتے ہیں مجازی ہے، جس طرح مرضی کہے، جس طرح اس کا ایمان جو ہے نا وہ ڈگمگاتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں کہ کافر ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح وہ شخص بھی جو یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، نبی علیہ السلام کی ساری شان مانتا ہے لیکن لا الہ الا اللہ میں ڈنڈی مارتا ہے کہ حقیقی جو ہے نا پکارے سننے والا وہ تو اللہ ہے، بذات اللہ ہے، لیکن عطائی وطائی اور یہ پتہ نہیں کیا انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی عطائی مانتے تھے، بالکل مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ بھی عطائی مانتے تھے، اب بھی عطائی مانتے ہیں، تو اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، میں کئی بار عوام کو بتا چکا ہوں کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا هو لک تملک وما ملک، کہ آپ کا کوئی شریک نہیں مگر وہی جس کو آپ نے خود مالک بنایا۔ تو وہ عطائی تو وہ بھی مانتے تھے، کوئی بھی اس بات کا جو ہے نا آج تک جتنے بھی بڑے بڑے یہ جو مذہب ہیں، کوئی بھی اس بات کا کسی نے اقرار کیا ہی نہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے یعنی ایک خدا کے علاوہ کوئی ایسی ذات ہے کہ جس کو ذاتی طور پر جو ہے نا وہ مل گئے ہوں یہ تمام اختیارات وغیرہ۔ خیر، ایک اس نے حوالہ دیا، کہتے ہیں کہ کل لا املک نفسی نفعا ولا ضرا الا ماشاء اللہ میں جو ہے نا الا ماشاء اللہ کا تفسیر بغوی نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عطا سے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ حالانکہ ان کا جو کہنے کا مطلب تھا وہ یہ تھا ہی نہیں کہ ہر چیز کے مالک ہیں اور ہر مشکل دور کر سکتے ہیں، کیونکہ وہی تفسیر بغوی، اس تفسیر بغوی جو ہے اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے، وہ ہے معالم التنزیل۔ خیر آپ معالم التنزیل کہہ لیں یا تفسیر بغوی کہہ لیں، اسی تفسیر بغوی والے نے، اسی تفسیر معالم التنزیل والے نے اسی آیت کے شان نزول کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ جو آیت ہے یہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ الا یخبرک ربک، کہ آپ کا رب جو ہے وہ آپ کو خبر نہیں دیتا کہ کیا کہتے ہیں کہ ہم جو خرید و فروخت کریں تو اس کے اندر کون سی خرید و فروخت ہے جو نفع مند ہوگی ہم وہی کریں، اور کون سا ایسا سوال ہے کہ جس کے اندر کہا آئے گا تو ہم پہلے مال جمع کر لیں، اس طرح کی باتیں کی کرتے تھے وہ، یہی شان نزول تھا اس کا۔ اس کے مقابلے میں نبی علیہ السلام فرما رہے تھے لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، کہ اگر میں یہ سب کچھ ہوتا، میں نفع نقصان کا مالک ہوتا، میں غیب جانتا ہوتا تو کوئی برائی مجھے نہ چھوتی۔ حالانکہ اس کے بعد کئی سال بعد جا کے غزوہ احد ہوا، اور میں نے کئی بار میں عوام کو بتا چکا ہوں کہ نبی علیہ السلام اپنا خون نہیں روک سکے، اور اس کو لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں توہین سمجھتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ جو روایت ہے یہ بخاری شریف کے اندر بھی ہے، تو آپ امام بخاری پر بھی فتویٰ لگائیں کہ اس نے بھی توہین کہ یہ توہین نہیں ہے، یہ توہین نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی جو شان ہے وہ یہ ہے ہی نہیں کہ آپ جو ہے نا ان کو کیا کہتے ہیں کہ یہ مانے کہ اللہ کی اطاعت سے وہ مختار کھولنا، یہ صریح شرک ہے میرے بھائی۔ اور اسی بات کا جو ہے میں چلو آپ کو میری بات پر اگر یقین نہ ہے تو میں آپ کو علامہ آلوسی رحمہ اللہ جو ہے ان کا پہلے، کیونکہ وہ والا تو میں دکھا چکا، وہ بھی مزید جو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ ایک اور ہے جس میں لعنت کے لفظ ہیں، ان عقائد رکھنے والوں پر علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے، تو وہ جو ہے نا میں آپ کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں دکھا دیتا ہوں ادھر اسکرین پر، اور میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی وفات ہے 1270 ہجری کے اندر۔ یہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، یہ جو آیت ہے سورہ حج کی آیت نمبر غالباً 73 ہے، یہ ایک ایسی آیت ہے کہ آج تک انہوں نے کہا کہ یہ بتوں کے بارے میں نازل ہوتی ہے، جو انبیاء اولیاء پر چسپاں کرتے ہیں وہ خوارج سے بھی بدتر ہیں۔ حالانکہ اسی آیت کے تحت جو ہے تفسیر رازی امام جو ہیں امام رازی تفسیر کبیر والے وہ لکھتے ہیں کہ اگر اس یہ مراد یہ لے جائیں کہ اس سے مراد فقط بت ہیں تو یہ تفسیر صحیح ہے ہی نہیں، یہ تفسیر صحیح ہے ہی نہیں، کیونکہ یہاں پر جو انبیاء اولیاء ہیں ان کو مراد لینا زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے، کیونکہ آیت میں کیا کہتے ہیں کہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ اس سے جو ذوی العقول چیزیں ہیں وہ اس سے مراد لینا وہ زیادہ بہتر ہے۔ خیر یہ جو علامہ آلوسی رحمہ اللہ تو ان کے اپنے فتوے کے مطابق یہ سارے جتنے بھی ہیں نا میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ آپ نے اگر جو ہے نا وہ ایک سنی عالم دین ہے علامہ خضر ایاد بکروی صاحب، اگر آپ نے ان کی کتاب نہیں پڑھی اعلاء کلمۃ اللہ فی تحقیق من دون اللہ تو آپ لازمی پڑھیں، میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا، بہت اچھی کتاب ہے۔ اختلافات اپنی جگہ ہو سکتا ہے مجھے بھی ان سے کچھ اختلافات ہوں،
اور ہو سکتا ہے آپ کو بھی لاکھ ہوں، لیکن جہاں سے ایک صحیح چیز مل رہی ہے اس کو لینا چاہیے، ضرور لینا چاہیے اور اس کی تائید کرنی چاہیے۔ اور میں وہ اتنے مصروف ہوتے ہیں آج کل، دور تفسیر پڑھا رہے ہیں، شاید ان کے پاس یہ ویڈیو پہنچے۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب آپ نے بہت اچھا کام کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور آپ نے حق ادا کر دیا ہے۔ جب کچھ عرصہ پہلے جب تک میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی تھی، مجھے بھی ایسا نا شکوک و شبہات آتے تھے کہ یار جو اتنے مفسرین آج تک گزر چکے ہیں ان کا عقیدہ کس کے ساتھ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں۔ اور میں یہ بھی بات اناؤنس کر دوں کہ میرا بالکل کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، اور میں آج کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ دیوبندی ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ اہل حدیث ہیں، کسی کو کوئی سمجھ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو آج جو ہے نا وہ ریئلٹی بتا دوں۔ ریئلٹی یہ ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو میری جو والدہ تھی ان کی طرف سے جو سارا خاندان تھا وہ تھا اہل حدیث کا، یعنی میرے جو نانے حال ہیں جو ابھی بھی زندہ ہیں، میرے جو نانا ہیں، خالو ہیں اور ماموں ہیں، وہ سارے جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر بھی ان کا تعلق اہل حدیث سے، وہ ادھر آتے ہیں ہمارے پاس، وہ رفع دین کرتے ہیں، ہم نے ان کو کبھی منع نہیں کیا کہ آپ رفع دین کیوں کر رہے ہیں۔ اور میرے جو والد کی طرف سے میرا جو سارا خاندان تھا وہ تھا دیوبندی مماتی فرقے سے۔ لیکن کیا کہتے ہیں کہ ہم نے جب میرے والد صاحب نے کہا کہ میں تو آج کل کا میں نوجوان ہوں، میرے جب والد صاحب نے یہ چیز دیکھی نا کہ اگر آپ نے قرآن و سنت کی تشہیر کرنی ہے نا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی فرقے کی طرح نسبت کریں اور پھر آپ قرآن و سنت کی تشہیر جو ہے قرآن و سنت کا پرچار کریں، کیونکہ جب بھی آپ قرآن و سنت کو لائیں گے نا، قرآن یہ کہتا ہے، سنت یہ کہتی ہے، صحابہ کرام یہ کہتے ہیں، تو بیچ میں یہ بابے آ جائیں گے، اور ان بابوں کی اہمیت یہ ہے کہ جب وہ بابے تھے ہی نہیں، دین اس وقت بھی تھا، تو کیوں ان بابوں کا دفاع کرنا ہے بھائی؟ کون سی ایسی قیامت آئی پڑی ہے کہ ہم نے دفاع کرنا ہے کہ اشرف علی صاحب نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، اس کا مطلب یہ تھا؟ کیوں بھائی؟ وجہ ہم قرآن و سنت کو چھوڑ دیں اور ان کا دفاع کرتے رہیں جن کا دفاع ساری زندگی کوئی نہیں کر سکتے۔ یہ اتنے مناظرات ابھی عبارات پر وہ پڑے، اور تمام مناظرات میں جو فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی 16 آنے یہ جو ہے نا گستاخ ہے اور 15.5 آنے جو ہے نا یہ گستاخ ہے۔ تو اس طرح کے یعنی سب یہ عبارات بڑی پڑی ہیں، لیکن بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، جب یہ نہیں تھے اسلام اس وقت بھی موجود تھا۔ اور یہ بات بھی بتا دوں کہ جو تقلید ہوتی ہے، تقلید صرف جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ فروعی مسائل میں ہوتی ہے۔ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں کہتے ہیں حنفی حضرات جو ہیں، وہ تو ان کی بھی جو ہے نا وہ تقلید نہیں کرتے عقائد کے اندر، تو ہم دیوبندیوں کی کیوں کریں جو کہ آج کل یعنی آج سے کچھ 200 سال یا 200-250 سال یا زیادہ آپ کہہ لیں 250 سال اس سے پہلے تھے، تو اس سے پہلے بھی اسلام موجود تھا، اس سے پہلے بھی قرآن سنت موجود تھی، اس سے پہلے بھی عقائد موجود تھے۔ بہرحال میں آپ کو اس کتاب کی ایک جو تھوڑی سی کیا کہتے ہیں جھلک ہے نا وہ آپ کو بتا دوں، دکھا دوں ادھر۔ یہ آپ جو ہے نا وہ اس کتاب کی تھوڑی سی ایک جھلک جو ہے، یہ میں اپنے رسالے کے اندر بھی کوڈ کیا، میرا جو رسالہ ہے کہ کیا اس میں قریب چھپ کر بھی آ جائے گا، تو اس کے اندر بھی میں نے یہ باتیں لکھی ہیں، اور اسی کے صفحے سے جو ہے نا میں آپ کو وہ پڑھ کر سنا رہا ہوں، تو آپ اس کو سنیں، آپ وہ کتاب بھی جا کر لازمی پڑھیں جنہوں نے لکھی ہے اعلاء کلمۃ اللہ فی تحقیق من العلم۔ مجھے اگر ہو سکا تو میں اس کو جو لنک ہے وہ بھی PDF کو دے دوں گا، آپ لازمی پڑھیں، وہ کتاب بہت اچھی ہے، اس کا نام بھی اتنا پیارا ہے کہ اعلاء کلمۃ اللہ، یعنی اللہ کے کلمے کی جو ہے وہ اس کی بلندی، تو واقعی بلندی ہوئی ہے۔ اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا علامہ خضر بکری صاحب کو کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ یہ جو کتاب لکھی ہے، خدا کی قسم میری آنکھیں کھل گئی ہیں، آنکھیں خیر ویسے بھی کھلی ہوئی تھی، لیکن ایک جو کنفیوژن تھی کہ جو آج تک مفسرین جو معتبر گزرے ہیں ان کا یعنی وہ کس کے ساتھ ہے، تو الحمدللہ وہ موحدین کے ساتھ ہیں۔ تو بہرحال دوسری بات یہ بھی میں اناؤنس کر دوں کہ آج سے میں بالکل کیا کہتے ہیں کہ تمام فرقوں سے برات کا اعلان کرتا ہوں، میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، کوئی جو مرضی، لیکن میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں ہوں قرآن و سنت کا ذمہ دار، اور قرآن و سنت سے دکھا سکتا ہوں کہ قرآن و سنت کے جو قید ہے، جو قرآن و سنت ہمیں قید سکھاتی ہے وہ کیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ غائبانہ پکارنے سننے والا صرف اللہ ہے۔ بے شمار احادیث ہیں بخاری مسلم کے اندر، آپ جا کر اٹھا کے دیکھ لیں، آپ پڑھ لیں کہ کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوا کہ غائبانہ پکار کو نبی علیہ السلام نے سنی ہو، کہیں پر بھی اگر کوئی ایک آدھ ہے تو اس کو محدثین نے معجزے کے اندر شامل کیا، اور معجزہ اختیاری نہیں ہوتا، اگر ہوتا تو نبی علیہ السلام 15 روز تک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وحی کا انتظار نہ کرتے، اور قرآن سارا معجزہ تھا، اور کئی سال بھی ایسا وقت ہے نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر کہ کئی سال بھی آپ نے جو ہے نا وحی کا انتظار کیے۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں، اگر معجزہ اختیاری ہوتا تو نبی علیہ السلام اپنے دانت جو مبارک ہیں ان کے اندر جو خون نکل رہا تھا وہ روک لیتے اختیاری کی طرف، اور اگر کرامت بھی اختیاری ہوتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو خون روک دیتے، نہ کہ اسباب اختیار کرتے۔ بہرحال یہ لمبی بحثیں ہیں، یہ مسئلہ ہدایت دینے کا جو کام ہوتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے، ہمارا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، اور ہم وہی کر سکتے ہیں اور وہی کر رہے ہیں۔ بہرحال باتیں بہت زیادہ ہیں، باتیں ختم نہیں ہوتی، یہ آپ جو ہے نا اس کتاب کے اندر جو تھوڑا سا ہے نا کچھ حوالے میں نے کہیں اور سے بھی لیے ہیں، کچھ اس کے اندر ہیں، بہرحال زیادہ تر اسی کے ہیں، تو کریڈٹ سارا جو ہے نا اسی کتاب کو جاتا ہے، اعلاء کلمۃ اللہ فی تحقیق من العلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش رکھے، اور کیا کہتے ہیں کہ ان کی جو دنیا آخرت کے اندر ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ سکون عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہت اچھا بدلہ دے۔ ہم جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ باتیں ختم ہو جائیں گے، لیکن حقیقی بدلہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ تو ابھی وہ زندہ ہیں، ایسی بات نہیں کہ وہ وفات پا گئے ہوں، اور بہت اچھا وہ دین کا کام کر رہے ہیں۔
میرے ویسے بھی وہ فیوریٹ ہیں، کیونکہ مشرکین کو جواب دیتے ہیں تو بڑے دلائل سے دیتے ہیں اور بڑی دلائل سے دیتے ہیں، بڑا یعنی کبھی ان کا جواب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. مولانا خضریات صاحب کو میں یہ علیحدہ سے کلپ بھی بنا دوں گا. آپ اللہ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کوئی ان کا ریلیٹیو یا آگے پیچھے کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو ان تک پہنچا دے، کیونکہ حوصلہ افزائی جو ہوتی ہے ایک بہت اچھی چیز ہوتی ہے. میں اتنا بڑا بھی نہیں ہوں کہ میں ان کو حوصلہ افزائی کر رہا ہوں. وہ کتاب چند سال پہلے لکھی گئی ہے تو بہت سارے بندوں نے پہلے بھی ان کی حوصلہ افزائی کی ہوگی، لیکن پھر بھی چلیں حوصلہ افزائی کرنا، یعنی حوصلہ افزائی کہہ رہا ہوں کہ ایک اگر کسی نے اچھا کام کیا ہے تو اس کو بتانا کہ آپ نے اچھا کام کیا ہے تو یہ اچھی بات ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو لوگ عوام کو شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے ان کا کہ انہوں نے ایک بہت اچھی کتاب لکھی. مزید بھی اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھے، بہت اچھا طریقہ ان کا کام جاری رکھنے کا. باقی عوام یہ جو باتیں کرتی ہے کہ یہ طریقہ سخت ہے، یہ وہ عوام کرتی رہتی ہے، اور شاید جو ان کے آپس میں جماعتی اختلافات ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. ہو سکتا ہے ان کو تھوڑا سا لہجہ سخت ہو، ان کو اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے. بہرحال جماعت جانے وہ جانے، نہ میرا کسی جماعت سے تعلق ہے نہ میرا کسی فرقے سے تعلق ہے. اس خاص کتاب کی حد تک میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. بہت اچھا انہوں نے کام کیا. اب اس کتاب کی ایک جھلک بھی سن لیں، گھنٹے سے آپ جو تعریف ہی کر رہے ہیں. اچھا، سراج منیر جلد 3 صفحہ 319، تفسیر مزری جلد 8 صفحہ 50، تفسیر القرآن بکلام الرحمن صفحہ 284، سورہ بنی اسرائیل. یہ جو پیچھے حوالے گزر چکے ہیں نا، یہ حوالے وہ ہیں کہ جنہوں نے من دون اللہ کے اندر انبیاء اولیاء کو شامل کیا ہے. اور اس سے پہلے آپ یہ بھی جان لیں کہ انہوں نے اس کتاب کے اندر 10 حوالہ جات ایسے نقل کیے ہیں بریلوی حضرات کے، جنہوں نے لکھا ہے کہ اگر من دون اللہ کے اندر انبیاء اولیاء کو شامل کرتا ہے تو وہ خوارج سے بھی بدتر ہے. جس کے اندر جو سر فہرست سب سے پہلا جو حوالہ ہے وہ ہے غلام رسول سعیدی صاحب کا، جنہوں نے تبیان القرآن کے اندر لکھا ہے. میرے پاس ابھی وہ کتاب ادھر پڑی بھی ہے. ان کی غالباً جو جلد ہے وہ میرے خیال میں 8ویں جلد ہے، اور اس کے جو ہے نا وہ پی ڈی ایف کے لحاظ سے صفحہ نمبر جو ہے نا اس کا 800 ہے. تو وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. لکھا ہے کہ اگر سورہ یہی جو یہی آیت ہے نا، اس آیت کے کانٹیکسٹ کے اندر لکھا ہے کہ اگر ان جو بتوں والی آیات ہیں کہ انبیاء اور یہاں پہ چسپاں کرتا ہے نا تو وہ خوارج سے بھی بدتر ہے، اور خوارج جہنم کے کتے ہیں، اور جو جہنم کے کتوں سے بھی بدتر ہے وہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ بندہ مسلمان ہے کافر ہوگا. تو یہ پچھلی ساری امتوں پر ان کو کفر کا فتویٰ جا رہا ہے، وہ کفر لوٹ رہا ہے. اور آگے میں، کیونکہ میرا مقصد یہ ہے ہی نہیں کہ میں کسی کو تکلیف پہنچاؤں، میرا مقصد بالکل عوام کو سمجھانا ہے، عوام کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بتانا ہے کہ خدا اپنے جو ہے نا وہ آپ عقائد درست کریں، اور بس یہ صرف میرا یہی مقصد ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شہرت چاہتے ہیں. دیکھیں بھائی، شہرت اگر میں چاہتا ہوں تو راشد محمود رضوی صاحب، میں ان کو چیلنج کہہ رہا ہوں کہ علمی بحث کی دعوت کیوں دینی تھی. مفتی حنیف قریشی صاحب جو ان سے بھی بہت بڑے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بریلوی حضرات کرتے ہیں، میں ان کو چیلنج کیوں نہ کرتا. حالانکہ اگر وہ بھی میرے سامنے بیٹھ جائیں تو وہ بھی میرے سامنے ہل جل نہیں سکتے الحمدللہ، کیونکہ میرے جو دلائل ہیں وہ قرآن و سنت سے ہیں، اور میری اس پر ان موضوعات پر بڑی تیاری ہو چکی ہے. میں نے بڑی تیاری کر لی ہے، تو تیاری ہونی تھی ہو رہی ہے. تو میں نے ایک ایسا بندہ جس کی اپنی ویڈیو پر 10-20 ہزار ویوز آتے ہیں، جس کا اپنا چینل گرو ہوا ہے مفتی طارق مسعود صاحب کی وجہ سے، اس کو میں نے جو ہے نا علمی بحث کی دعوت کیوں دینی تھی. تو ایسی ویسی بات نہیں ہے. اور ویسے بھی میں جتنے لوگوں نے مجھے گالیاں نکالی ہیں نا، اگر میں کیا کہتے ہیں کہ وہ ساری گالیاں اکٹھی کروں تو جتنی مجھے ایک ویڈیو کے اندر گالیاں پڑ جاتی ہیں نا، وہ ایک ویڈیو والی گالیاں ان ساری گالیوں پر پا رہی ہیں. کیونکہ مجھے آج تک کسی نے اتنی گالیاں نہیں نکالی. اگر میں ساری زندگی کی بھی اکٹھی کروں، جیسے جیسے کوئی رولے یا اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں خاندان کے اندر بھی ہوتے ہیں، باہر بھی ہوتے ہیں، بہت سارا ہوتا ہے. لیکن چلیں، بہرحال میرا مقصد یہ نہیں ہے. اگر میں شہرت چاہتا ہوں تو بہت ساری مجھے اللہ تعالیٰ نے آواز بھی اچھی دی، اور یہ بات میں نہیں کرتا، میں اس سے پرنات خان بھی رہ چکا ہوں. عوام یہ کہتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھی آواز دی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور شکر ادا کرنا چاہیے. اس میں کوئی تعریف کی بات نہیں ہے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہو اس کو قبول کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت دی آواز کی تو میں مانتا ہوں. اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں جن کو کام پکار کر میں شہرت حاصل کر سکتا ہوں. لیکن یہ جو ایک مشن ہے، مجھے پتا ہے کہ میں نے ایک دن مر جانا ہے. میں جتنی مرضی شہرت حاصل کر رہا ہوں، میں اگر چاہوں واللہ میں اپنی تعریف جو ہے نا وہ اپنے منہ سے نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر میں چاہوں میں اپنی آئیڈینٹی چھپا کر میں کور سانگ یا پھر ویسے سانگ اگر جو ہے نا وہ گانا شروع کر دوں، کیونکہ جو بندہ شہرت کا بھوک کھاتا ہے نا وہ حلال و حرام کو نہیں دیکھتا. تو میں اگر گانے وغیرہ گا کر بھی میں بہت زیادہ مشہور ہو سکتا ہوں اپنی آئیڈینٹی چھپا کر. جیسے کہ کچھ ریسلرز بھی ہیں، کچھ اور بھی بہت زیادہ جنہوں نے ابھی تک اپنی آئیڈینٹی چھپائی ہوئی ہے، وہ لوگ ان کو نہیں جانتے کہ کون ہے. تو میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن میں کام نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میرا مقصد شہرت حاصل کرنا ہے ہی نہیں. میرا مقصد صرف اور صرف عوام کو سمجھانا ہے کہ یہ جو عقائد ہیں حقیقی اہل سنت والجماعت یہ جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے کلپ لگا رکھے ہوتے ہیں جی، سنی بمقابلہ وہابی، سنی بمقابلہ دیوبندی، سنی بمقابلہ اہل حدیث، سنی بمقابلہ جو ہے نا انجینئر مرزا کے اسٹوڈنٹ. تو یہ بکواس کرتے ہیں ایسے. یہ سب سے بڑا کائنات کا جھوٹ ہے کہ یہ لوگ سنی. اور کہاں سے سنی ہو تم لوگ؟ اب یہ جو اہل سنت کے میں اتنے حوالہ جات پیش کر رہا ہوں نا، اب یہی آپ حوالہ جات دیکھ لیں تو آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑی سی یعنی کیا کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقی اہل سنت والجماعت کون ہے. یہ جتنے بھی حوالے پڑھ رہا ہوں ان تمام حوالہ جات کے اندر انہوں نے انبیاء اولیاء کو شامل کیا ہے. خیر، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57 کی تفسیر میں ابو منصور ماتریدی جن کی وفات ہے 333 ہجری کے اندر، اور تفسیر ابن جریر جن کی وفات ہے 310 ہجری کے اندر، تفسیر ابن ابی حاتم جن کی وفات ہے 327 ہجری کے اندر، تفسیر کبیر جن کی وفات ہے 606 ہجری کے اندر، تفسیر خازن جن کی وفات ہے 748 ہجری کے اندر، سورہ مائدہ آیت نمبر
76 کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر جن کی وفات ہے 774 ہجری کے اندر، اور تفسیر قرطبی جن کی وفات ہے 671 ہجری کے اندر، تفسیر بحر العلوم جن کی وفات ہے 373 ہجری کے اندر، اسی طرح تفسیر زاد المسیر اور تفسیر جو ہے نا کبیر، ان سب نے یہ جو کیا کہتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر انبیاء اولیاء کو شامل کیا ہے. اور یہ صرف اتنے حوالے نہیں تھا، ابھی جو ہے نا آپ آگے بھی دیکھیں کہ حقیقت حال کیا ہے. اسی طرح تفسیر مدارک، تفسیر بحر المحیط، تفسیر ابو سعود، سورہ آل عمران آیت نمبر 78 کی تفسیر میں، تفسیر جلالین، تفسیر روح البیان، تفسیر قرطبی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن جریر، تفسیر ابن حاتم، تفسیر بحر العلوم، تفسیر بغوی، تفسیر زاد المسیر، تفسیر کبیر، تفسیر بیضاوی، تفسیر نصفی، تفسیر بحر المحیط، تفسیر ابو سعود، تفسیر روح المعانی، تفسیر خازن، سورہ کاف کی آیت نمبر 102 کی تفسیر میں، تفسیر قرطبی، تفسیر بحر العلوم، تفسیر بغوی، تفسیر زاد المسیر، تفسیر ابو سعود، تفسیر کبیر، تفسیر نصفی، تفسیر بحر المحیط، تفسیر جلالین، تفسیر روح البیان، تفسیر مدری، سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 کی تفسیر میں صحیح حدیث کہ جب مشرکین کے اندر سے کوئی نیک صالح آدمی فوت ہو جاتا تو اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا دی جاتی. یہ میں نے ویسے کوئی رسالے کی ترتیب تھی اس لحاظ سے لکھ دیا تھا. سورہ یونس آیت نمبر 18 کی تفسیر میں، تفسیر ابو سعود، تفسیر کبیر، یہ بار بار وہی نام آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے مختلف جگہوں پر، ایک یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ پر شامل کر دیا، مختلف جگہوں پر بار بار انبیاء اولیاء کو شامل کیا منظور والی آیات میں. خیر، سورہ یونس کی آیت نمبر جو 18 ہے اس کی تفسیر میں، تفسیر ابو سعود، تفسیر کبیر، تفسیر روح المعانی، سورہ یونس آیت نمبر 28 کی تفسیر میں، تفسیر کبیر، تفسیر بیضاوی، تفسیر ابو سعود، تفسیر بحر المحیط، سورہ مریم کی آیت نمبر 82 کی تفسیر میں، تفسیر کبیر، تفسیر قرطبی، تفسیر بحر المحیط، اور اس طرح سورہ سبا آیت نمبر 22 کی تفسیر میں، تفسیر جلالین، تفسیر بیضاوی، تفسیر قرطبی، تفسیر بحر المحیط. اور حوالے جات جو ہے نا، حوالہ جات بہت زیادہ ہیں، تو میرے خیال میں یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، بہرحال میں لگا دوں گا، اور کتاب آپ جا کے پڑھ لیں، بہت سارے ادھر حوالے ہیں، بہت زیادہ حوالے آتے ہیں. بہرحال یہ جو ان الذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون ذبابا، اس کی آیت کی تفسیر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں علامہ علوسی المعانی کا، جنہوں نے لعنت کی ہے ان عقائد رکھنے والوں پر. ذرا ملاحظہ فرمائیں، اور لعنت سے بھی بڑا لفظ بولا ہے، میں آپ کو ابھی ادھر کیا کہتے ہیں بلدی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ تفسیر روح المعانی ہے، جلد 17، صفحہ نمبر ہے 112 اور 13. یہاں سے بات شروع کر رہے ہیں اور اوپر لکھا ہوا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون ذبابا. آگے لکھتے ہیں کہ اشارۃ الی ذم الغالین فی اولیاء اللہ تعالی. یہاں سے یہ بات شروع کر رہے ہیں اور اس کا ترجمہ آپ کو ساری بات کو لمبی بات میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ اس آیت میں اولیاء اللہ کی شان میں غلو کرنے والوں کی مذمت کی طرف اشارہ ہے، جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر مصائب میں اولیاء اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اور ان کی نام کی نظر و نیاز مانتے ہیں، اور جو ان میں سے سمجھدار غالی ہیں وہ یہ تعویل کرتے ہیں کہ یہ اولیاء ہمارا وسیلہ ہے. یعنی سمجھدار یہ کہ جو ان غالیوں کے جو بڑے بڑے ہیں نا نمائندے اور بڑے بڑے عالم جو ہیں، ان سے جب پوچھو تو وہ کہتے ہیں یہ تو وسیلہ ہیں جی. ہاں، یہ علامہ روح المعانی جو ہے نا، علامہ علوسی لکھ رہے روح المعانی والا، یہ میری باتیں نہیں ہیں. آگے فرماتے ہیں اور نہیں مخفی کہ ان کا یہ دعویٰ بت پرستوں کے مشابہ ہے، جو کہتے تھے کہ ہم ان کی پکار اس لیے کرتے ہیں لیقربون اللہ زلفیٰ، کہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں. اور بعض ان غالیوں میں سے وہ ہیں کہ جتنے بھی اولیاء ہیں وہ تمام کے تمام ہی قبروں کے اندر تصرف کرتے ہیں، یہ بعض کا عقیدہ ہے. اور جو غالیوں کے مولوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ 4-5 بزرگوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ بزرگ قبروں میں تصرف کرتے ہیں. مثلا یہ داتا صاحب ہو گئے، شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب، اسی طرح باقی ہے علی اجویری اور پتہ نہیں اور کون کون سے، مجھے تو ان سب کے نام پہ نہیں آتے. یہ داتا صاحب اور علی اجویری صاحب شاید ایک ہی ہیں. تو بہرحال یہ 4-5 انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. اچھا خیر، یہ نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اور جب ان غالیوں سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے تو کہتے ہیں یہ مسئلہ کشف سے ثابت ہے. یعنی کشف جو ہے وہ ٹھیک ہے، اور کشف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بزرگوں کو راہ دیتا ہے اور اس سے ان کو خبر ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ہماری جو ہے نا وسیلہ بنتے ہیں، ہماری مشکلات کو دور کرتے ہیں. اچھا، آگے ان کی بات یہ نقل کر کے علامہ علوسی کیا لکھتے ہیں؟ علامہ علوسی لکھتے ہیں قاتلہم اللہ، قاتلہم اللہ. یہ جن کی ٹرانسلیشن میرے پاس موجود ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کی لعنت ان پر، لیکن قاتلکم اللہ معنی بنتا ہے. یہ مجازی معنی وہ بھی ٹھیک ہے، لعنت والا بھی، لیکن اس کا اصل معنی بنتا ہے اللہ ان کو تباہ کر، اللہ ان کو ہلاک کر دے. یہ لعنت سے بھی بڑی چیز ہوتی ہے کہ اللہ ان کو تباہ کر دے، کیونکہ لعنت اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے، اور اللہ ان کو تباہ کر دے رحمت سے تو دوری ہوئی عذاب کا بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی قربت ہوتی ہے اس میں. کیونکہ اگر بندہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا، جیسے قرآن پاک کے اندر بات ہے کہ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، کہ اللہ ان کو تباہ کرے، وہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں. بہرحال یہ دیکھیں کہ علامہ علوسی نے کتنے سخت لفظ لکھے ہیں کہ اللہ ان کو ہلاک کرے، اور یہ مسلمان کے بارے میں لفظ نہیں ہو سکتی. بہرحال اچھا، کہتے ہیں کہ اللہ ان کو ہلاک کرے. ان غالیوں پر کتنے جاہل ہیں اور کتنے بڑے جھوٹ گڑنے والے ہیں. بعض ان غالیوں میں سے وہ بھی ہیں جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ قبروں سے نکل آتے ہیں. یہ ہیں، یہ ابھی بھی ہیں، اس وقت بھی تھے یہ لوگ، کیونکہ یہ ساری گڑبڑ چلی خلافت عثمانیہ کے دور میں. وہی انہوں نے بدعتیں پھیلائیں شیعوں کے مقابلے میں. شیعہ جو ہے نا وہ اپنے پھیلاتے تھے، انہوں نے کہا نہیں تم چھوڑ دو، یہ علیوں ولیوں اذان میں کہنا چھوڑ دو، تم کہو الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وہاں سے کہتے کہتے اور پھر اتنی بدعات جاری ہوئی، اتنے شیطان ان کے اندر گھس گیا کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا عقائد نکال لی. بہرحال اس سے تھوڑی سی، کیونکہ زیادہ تر جو عقائد ہے نا وہ یہاں سے شروع ہوئی شرکیہ، لیکن اس سے پہلے بھی اس کی ایک ہسٹری ہے. اس کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے وہ دیکھ لی ہے تو تفسیر ضیاء القرآن
میرے جو والد صاحب ہیں مولانا محمد ضیاء اللہ صاحب، انہوں نے ان کے اندر وہ جو ہے نا منشا نقل کر کے ابھی چھپی نہیں ہے وہ، لیکن انشاءاللہ قریب چھپ جائے گی تو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا. یہ یعنی پہلا جو فرقہ کون سا تھا جس نے یہ عقائد نکالے کہ جو انبیاء اولیاء بھی قبروں کے اندر سے مدد کر سکتے ہیں، یہ وہ ان کے مقابلے میں کون سی کتب لکھنی، یہ ساری تفسیر جو ہے نا یعنی ہسٹری جو ہے یہ ادھر موجود ہے، آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں. بہرحال یہ لکھتے ہیں کہ کچھ جو ہیں وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ قبروں سے نکل آتے ہیں اور مختلف شکلوں میں متشکل ہوتے ہیں، اور حالانکہ یہ سب باطل ہے. کتاب و سنت میں اور اسلاف امت سے اس کی کوئی دلیل، کوئی ثبوت نہیں، اور یہی دعویٰ الحمدللہ ہمارا ہے. یہ صرف منہ سے مان سکتا علامہ آلوسی کو، علامہ آلوسی کی بات نہیں مان سکتے. اور خدا کی قسم ان لوگوں کا بس نہیں چلتا میرے محترم ناظرین، ان لوگوں کا بس نہیں چلتا. اگر ان کا بس چلے تو یہ اس کو بھی وہابی قرار دیں کہ علامہ آلوسی بھی وہابی تھا. اور اسی علامہ آلوسی کے بیٹے نے کتاب لکھی ہے عدم سماع معتبر کے مردے نہیں سنتے. ہاں جی، یہ چہرہ ہے کہ کیا رسول اللہ جماعت کا، کہ میں نے بتایا کہ اتنے تمام جتنی بھی تفاسیر ہیں معتبر ترین جو ہیں ان تمام نے من دون اللہ کے اندر انبیاء اولیاء کو شامل کیا ہے. اور اگر آپ چلے اسی بات کو ابھی جو ہے نا ادھر میں وہ بات بھی آپ کو بات بتاؤں، یہی جو ہے کمپلیٹ کر لوں، یہ بات جو ہے نا وہ رہ جائے گی. باتیں بہت زیادہ ہیں آپ سے کرنے کی، میں آپ سے بہت زیادہ باتیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن عوام اتنی ہر طرف سے فتنہ، ادھر سے بھی فتنہ، ادھر سے بھی فتنہ، ادھر سے بھی فتنہ، شرک شرک شرک، اور ہم جیسے بندوں کی جو ہے نا آواز دب جاتی ہے. لیکن چلیں ہمارا جو توکل اللہ تعالیٰ پر ہے، جتنے لوگ بھی دیکھیں ہماری وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی راہ راست پر آ جائے تو ہمارے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گا. کیونکہ اگر ایک بندہ بھی ہدایت پر آتا ہے تو اس کی نسل در نسل سارے موحد، سارے مسلمان تو یو پھر ان کا ثواب بھی مجھے ملتا رہے گا، اور میں گناہ گار سے بندہ بھی میری بخشش ہو جائے گی. بہرحال یہ آگے لکھتے ہیں اس کی کوئی دلیل اور کوئی ثبوت نہیں، اور ان غالیوں نے لوگوں کا دین برباد کر رکھا ہے. ہاں جی آپ بتائیں ذرا، یہ علامہ آلوسی لکھ رہا ہے، کہتا ہے کہ ان غالیوں نے، اور میں اسی کی جو عربی عبارت بھی آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ ایسے جھوٹ بول رہا ہے. میں اسکرین پر پوری عربی عبارت لگا دوں گا، آپ جا کے وہ مزید تفصیل کا جس کی دیکھ سکتے ہیں اس کی تفصیل. کہتے ہیں کہ وقد افسد ہؤلاء علی الناس دینہم، کہ انہوں نے فساد برپا کر رکھا ہے، تباہ کر رکھا ہے، برباد کر رکھا ہے لوگوں کے دین کو. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو عقائد کا قرآن و سنت سے ثابت ہوتے ہیں کہ کیا ان عقائد سے لوگوں کے دین برباد ہوتے؟ ہرگز نہیں. ابھی بھی ٹائم ہے، سمجھ جائیں سمجھ جائیں سمجھ جائیں. جہنم کا عذاب بہت سخت ہے. یہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو ان لوگوں نے پٹیاں پڑھا رکھی ہیں کہ یہ ویسا ہے ویسا ہے. حقیقت کے اندر یہ لوگ سب سے بڑے بے ایمان، یہ جو کہتے ہیں ہم اہل سنت ہے، اہل سنت میں مقابلہ دیوبندی اہل حدیث، اور بکواس. کہاں سے اہل سنت ہو تم؟ تمام کے تمام تفسیر والے من دون کے انبیاء اولیاء کو شامل کرے، اور تم کہتے ہو کہ جو انبیاء اولیاء کو شامل کرے بتوں اور آیات میں اندر وہ کیا کہتے ہیں کہ خوارج سے بھی بدتر ہے، تو خوارج سے بھی بدتر تو پھر اہل سنت ہوئے، اور تم تو اہل سنت ہوئی نہیں. جھوٹ بکتے ہو، عوام کو چکر دلاتے ہو. میں خدا کی قسم اتنا دل دکھتا ہے یار، اتنا دل دکھتا ہے کہ انہوں نے، چلو خود یہ جہنم ان کو جانے کا شوق ہے، جائیں جہنم میں دفع ہو جائیں، یہ مریں. لیکن غریب عوام، میں جب دیکھتا ہوں کہ رکشوں کے اندر عوام بیچاری اتنی پریشان، سارا دن جو ہے نا وہ اڈوں پر یہ لگا رہی ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ وہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، اور عوام بیچاری پریشان ہے. ایک بندے سے پوچھتی ہے، عوام کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، ان کی دنیا تو ان حکمرانوں نے تباہ کر رکھی ہے، ان کی آخرت بھی ان مولویوں نے تباہ کر رکھی ہے، اللہ ان کو ہلاک کرے. میں وہی لفظ کہنا چاہوں گا، قاتلہم اللہ، کہ اللہ ان مولویوں کو تباہ و برباد کرے کہ جنہوں نے عوام کے عقائد کو بگاڑ رکھا ہے. اور اتنا زیادہ پروپیگنڈا کہ جو بھی کہے صرف اللہ سے مدد مانگو. چلو جی اے وہابی نے دی گال اعتبار ہی کوئی نہیں. تو یہ کیا کہتے ہیں کہ سارے یہ تفاسیر والے جو انبیاء اولیاء کے شامل کریں یہ وہابی تھے. اور اگر آپ تعویل کریں کہ ہاں جو شامل تو ہیں اور نفع نقصان کے مالک تو نہیں ہیں، لیکن ذاتی طور پر نہیں، عطائی طور پر ہے، میں اس کا بڑا زبردست جواب پہلے بھی دے چکا ہوں کہ اگر اور بالاتفاق من دون اللہ کی آیات کے اندر بت بھی شامل ہیں، سورج بھی شامل ہے، آگ بھی شامل ہے، اور باقی جس چیز کی بات کی جائے وہ بھی شامل ہے، اور انبیاء اولیاء بھی کیونکہ انہوں نے شامل کی ہیں. تمام اہل سنت والجماعت، الحمدللہ ہمارا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، انہوں نے شامل کی ہیں تو ہم بھی مانتے ہیں، چونکہ قرآن بھی موجود ہیں، قرآن بھی موجود ہیں. وہ لوگ پکارتے بھی انبیاء اولیاء کو تھے، یہود و نصارہ جتنے بھی تھے. تو کیا کہتے ہیں کہ تو من دون اللہ کے اندر تو وہ شامل ہیں ہی ہیں، جیسا کہ انہوں نے بھی سابق شامل کی. اچھا اگر آپ یہ تعویل کریں کہ ذاتی طور پر نہیں ہے، تو ذاتی طور پر پھر اس طرح تو پھر جب بت شامل ہے تو وہ بھی ہوں گے کہ بت بھی ذاتی طور پر جو ہے نا وہ نفع نقصان کے مالک نہیں، ذاتی طور پر ہیں. تو یہ سب سے بڑا، یہ اگر آپ کو میری بات سمجھ آ گئی نا من دون اللہ والی، تو آپ کے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے ہدایت، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں، ہم سے تبلیغ کر سکتے ہیں. اور جو ہے نا نوح علیہ السلام نے 950 سال قرآن پاک کے اندر کی تبلیغ کی تھی، اور 950 سال کے بعد روایات کے اندر مختلف روایات آتی ہیں کہ یا 80 بندے یا پھر اس سے جو ہے نا وہ کچھ کم پیش بندے جو ہے وہ ہدایت پر آئے. تو 950 سال کے اندر زیادہ سے زیادہ 80 بندے جو ہے نا وہ راہ راست پر آئے. تو کوئی بات نہیں، ہم جو ہے تبلیغ ہی کر سکتے ہیں، تبلیغ کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. اور اس کے بارے میں انشاءاللہ الگ سی ویڈیو بناؤں گا کہ تبلیغ کی اہمیت کتنی زیادہ ہے.
اور آج کل یہ جو مولوی ہیں کچھ اہل حدیث اور دیوبندی، اہل حدیث تو شہر نہیں ہے کیونکہ کراچی کے اندر اہل حدیث اتنے نہیں ہے جتنے دیوبند کے مدارس ہیں اور بڑے بڑے مدارس ہیں، اور لاکھوں کروڑوں اربوں کے چندے بٹور رہے ہیں، لیکن توحید بیان کرنے میں ان کو موت پڑتی ہے۔ میں اس پر انشاءاللہ ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گا، ابھی موضوع نکل جائے گا کیونکہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، باتیں بہت زیادہ ہیں، آپ کو بتانا، حقیقت ریویل کرنی آپ پر بہت زیادہ ضروری ہے اور بہت ساری باتیں ہیں۔ بہرحال اب یہ انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ اب یہ دیکھیں، چلو میں آپ کو دوسرا حوالہ دکھاتا ہوں امام آلوسی کا جو ہے، اس کا میں آپ کو دوسرا حوالہ دکھاتا ہوں کہ جو میں نے اس مناظرے کے اندر بھی پیش کیا تھا، میں نے عبارت پڑھی تھی لیکن وہ جاہل انسان کہتا ہے کہ دوبارہ پڑھ، مجھے اس کی سمجھ آ گئی تھی، وہ بھاگنا چاہتا ہے۔ چلیں بہرحال میں ابھی ادھر آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ سورہ نازعات جو ہے فالمدبرات امرا، آپ کو جاہلوں نے کہا کہ یہاں سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اولیاء مراد ہے، وہ تصرفات کرتے ہیں، تو اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں اور اپنا جو ہے اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ بہرحال لکھتے ہیں وَقَذَا حَمْلُهَا عَلَى النُّفُوسِ الْفَاضِلَةِ الْمُفَارِقَةِ إِيهَامُ الصِّحَّةِ مَا يَزْعُمُ كَثِيرٌ مِّن سَخَفَةِ الْعُقُولِ مِنْ أَنَّ الْأَوْلِيَاءَ يَتَصَرَّفُونَ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ، کہ اگر اس بات کو ٹھیک مان لیا جائے کہ اولیاء جو ہیں وہ نفوس فاضلہ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ نفوس فاضلہ مراد ہے فالمدبرات سے، تو ان کم عقل سخافت العقول، ان کم عقل اور ان بیوقوف لوگوں کی بات جو ہے وہ مانا لازم آئے گی جو کہتے ہیں کہ اولیاء تصرف کرتے ہیں اپنی وفات کے بعد۔ آگے پھر اس کی تفصیل مزید بھی لکھتے ہیں، دیکھیں میں ادھر اسکرین پر بھی لگا دوں گا، آپ جو ہے نا وہ پڑھ سکتے ہیں۔ بنحو شفاء المریض وانقاذ الغریق والنصر على الاعداء وغیر ذلك مما يكون في عالم الكون والفساد على معنى ان الله تعالی فوض الیہم، ان اللہ تعالیٰ فوض الیہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیارات ہیں وہ سونپ دیے ہیں، تو عطائی کی بھی نفی ہوگی۔ چلو جی، علامہ آلوسی نے تمہاری عطائی والی جو ہے نا یہ تعبیر اس پر بھی رگڑا پھیر دیا۔ اچھا آگے یہ کمنٹس آپ ذرا پڑھیں علامہ آلوسی کی، لکھتے کیا ہیں، یہ اتنی مزہ کر دیا، اگر زندہ ہوتے نا تو روزانہ جا کر میں، اگر میرے اختیار میں ہوتا، میرے پاس اتنی جو ہے وہ بجٹ ہوتا میرا، تو میں روزانہ جا کر ان کے علاقے میں ان کا ماتھا چوم کے واپس آ جاتا۔ خیر لکھتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ خَصَّ ذَلِكَ بِخَمْسَةٍ مِنَ الْأَوْلِيَاء، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے 5 اولیاء کو شامل کر کے خاص کر لیے کہ یہ جو ہے نا تصرف کرتے ہیں، اور ابھی بتا چکا ہوں کہ آج کل بھی مشہور ہے، آپ کو پتہ ہے وہ 5 کون ہیں، کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ علی اجویری صاحب ہو گئے، شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب ہو گئے، اور کیا کہتے ہیں کہ معین الدین چشتی، اور لگا دے پار کشتے سے، کہ بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے نمبرات رکھیں۔ خیر آگے لکھتے کیا ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ خَصَّ ذَلِكَ بِخَمْسَةٍ مِنَ الْأَوْلِيَاء، آگے لکھتے ہیں کہ وَالْكُلُّ جَهْلٌ، جو کہتے ہیں کہ سارے کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ 5 کرتے ہیں، یہ ساری جاہل ہیں، ساری جاہل ہیں۔ آگے لکھتے ہیں وَإِنْ كَانَ الثَّانِي أَشَدُّ جَهْلًا، اگرچہ جو دوسرا والا طبقہ ہے یہ تو بہت ہی زیادہ جاہل ہے، جو کہتے ہیں کہ صرف 4-5 ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دے دیے ہیں ہی جاہل کی۔ یہ علامہ آلوسی لکھ رہے ہیں، اندازہ لگائیں ذرا، اور وہ یہ علامہ آلوسی کی مجھے بات نہ دکھا رہا تھا، کہتے ہیں علامہ آلوسی نے لکھا کہ اختیارات کے مالک ہیں۔ میں بات وہی کر رہا ہوں کہ ہمیشہ عوام کو اشتباہ میں ڈالتے ہیں، بات اتنی سی ہوتی ہے اور اتنی بڑھا کر دیتے ہیں، اور بھائی جتنا اللہ ماشاء اللہ کا ہو رہا ہے اتنا بھی ہم بھی ہیں، اور اگر بالفرض نبوت کے دعویٰ کار کرتے ہیں نبی اسلام کچھ اختیارات ان کے پاس زیادہ ہیں اور یقین ہیں، مثلا کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی تھی کہ آپ جو ہے نا وہ 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں، اس طرح اور بھی بہت سارے تھے، لیکن اس سے یہ مراد لے لینا کہ نبی اسلام ہر اختیار کے مالک ہیں، نہیں 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 نہیں۔ سیرت انبیاء بھی یہی بتاتی ہے، سیرت نبی جو ہے وہ بھی یہی بتاتی ہے، سیرت انبیاء تو یہ بتاتی ہے کہ انبیاء جو ہے مشکل کشا کے مالک نہیں ہے، لیکن چلیں میں ابھی نبی اسلام کی بات کر رہا ہوں فی الحال، تو نبی اسلام کی سیرت جو ہے وہ بھی یہی بتاتی ہے کہ آپ ہر نفع نقصان کے مالک نہیں تھے، اگر ہوتے تو اپنی مشکلات کو دور کرتے، اور یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ کانا یا قرآن طعام، کہ وہ روٹی کھاتے تھے، اور جو روٹی کا محتاج ہو، یعنی جس کو تو مشکل کشا مار رہے ہو عیسائی ہو، اگر وہ مشکل کشا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوتے تو وہ روٹی کھاتے۔ روٹی کے لیے پہلے گندم لگانی پڑتی ہے، پھر گندم کاٹنی پڑتی ہے، پھر اس کو آٹا بنانا پڑتا ہے، پھر گوندنا پڑتا ہے، پھر روٹی پکانی پڑتی ہے، اس طرح بہت سارے پروسیجرز ہوتے ہیں۔ تو اگر جو مشکل کشا ہوتا ہے نا وہ اتنی باتوں کا محتاج نہیں ہوتا، اور اگر یہ گستاخی ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ گستاخی نہ کرتا، یہ گستاخی ہے ہی نہیں، اٹ از دا ریالٹی، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ نبی اور انبیاء کا کام ہوتا ہے عوام کو آ کے بتانا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کہتا ہے کہ تمہارا الہ ایک ہے، تم صرف اس ایک کی بات کرو، اور دعا بھی عبادت ہے، میں کئی بار بتا چکا ہوں، اور دعا بھی عبادت ہے، اور اسی مسئلے کے لیے کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، تمام انبیاء آئے، اور اسی مسئلہ کو ہمیں انشاءاللہ مرتے دم تک، جب تک اس جسم کے اندر روح ہے، یہی مسئلہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ بیان کرتے رہیں گے، اور ہم بتاتے رہیں گے کہ جس طرح محمد رسول اللہ کے اندر ڈنڈی مارنے والا قادیانی جس عقیدے سے بھی ہو وہ کافر مرتاد ہے، اسی طرح لا الہ الا اللہ کے اندر بھی ڈنڈی مارنے والا پکا کافر ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ علامہ آلوسی کہہ رہا ہے۔ علامہ آلوسی نے ان پر لعنت بھیجی، ان کو کہا ہے کہ اللہ ان کو ہلاک کرے، اور انہی کے بارے میں لکھا ہے کہ کلہم ان کی ساری کے جاری جاہل ہیں۔ تو اب امید ہے کہ آپ کو تھوڑا سا مطلب کہ آپ کی شاید کھل گئی، اللہ کرے جو لوگ مجھے دوسرے فرقے سے دیکھتے ہیں وہ مجھے بڑا غصہ ہوتے ہیں میرے پر، لیکن کوئی نہیں، چلو ان کا غصہ جائز ہے کیونکہ وہ حقیقت سے جو ہے نا وہ آشنا نہیں ہے، ابھی تک عوام جو علماء ہیں انہوں نے بڑے علماء انہوں نے دھوکہ ڈال رکھا ہے، دھوکے میں ڈال رکھے ان کو،
تو یہ ایک اور عبارت بھی ہے، میں آپ کو ادھر جو ہے وہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں ابھی ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ کی اور فقہائے احناف کی، کہ وہ کیا کہتے ہیں ان مسائل کے بارے میں۔ اب ذرا آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ یہ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا۔ ہاں جی، یہ میرے پاس یہ کتاب ہے جی، ایک تو ہے مسامرہ ابن حمام حنفی رحمہ اللہ کی، اور دوسری ہے جی ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ کی شرح فقہ کے بندے، ان دونوں کے اندر یہی عبارت لکھی ہوئی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، یہ کہتے ہیں کہ ثم اعلم ان الانبیاء علیہم السلام لم يعلموا المغیبات من الاشیاء الا ما علمہ اللہ تعالی احیانا، کہ جان لو کہ انبیاء علیہ السلام غیب کی باتوں میں سے نہیں جانتے الا ما علم اللہ تعالی احیانا، مگر وہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وقتاً فوقتاً بتا دی، یعنی چند جمی ما کان معقون کے ان کے پاس اور نہیں تھا۔ آگے کہتے ہیں وذکر حنفیۃ تصریحا بالتکفیر باعتقاد ان النبی علیہ الصلوۃ والسلام یعلم الغیب لمعارضۃ قولہ تعالی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ عالم الغیب تھے، عالم الغیب کا لفظ نہیں ہے، عالم الغیب کے بارے میں تو انہوں نے بھی ڈھونگ رچا رکھا کہ اللہ کی صفت ہے، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ بہرحال میں ان کے عقائد سے الحمدللہ اچھی طرح واقف ہوں۔ بہرحال لکھتے ہیں کہ ذکر الحنفیۃ تصریحا بالتکفیر باعتقاد ان النبی علیہ الصلوۃ والسلام یعلم الغیب، ہاں یعلم الغیب کہ غیب جانتے ہیں، انہوں نے تو دعویٰ کر رکھا ہے جمیع ما کان معقون، یہ تو مطلق کہہ رہے ہیں کہ کوئی کہتا ہے غیب جانتے ہیں، اور مغیبات میں سے اتنا ہی جانتے تھے، جیسے قرآن بات بھی یہ بھی غیب کی باتیں ہیں، اور اتنا ہی جانتے تھے جتنا اللہ تعالیٰ نے بتا دیں، لیکن جمیع ما کان معقون لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، یہ خاص اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ حضرت عائشہ نے بھی یہی بات پیش کر کے کہی تھی کہ جو یہ بات کرے کہ نبی اسلام غیب جانتے ہیں، نبی اسلام آنے والی خبروں کی باتوں کی خبر دیتے ہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ مولا علی قاری کیا لکھ رہا ہے کہ احناف نے تصریح کی ہے کہ وہ شخص پکا کافر ہے جو نبی اسلام کے بارے میں بات رکھے کہ نبی اسلام غیب جانتے تھے۔ اور اچھا اب یہاں پر یہ آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ یہ جو فتویٰ لگایا ہے یہ ذاتی والے پر ہو، جو ذاتی طور پر مانے۔ ہاں انس بن زا کے سامنے آپ جو بیٹھے ہیں، آپ ان کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو انس بن زا آپ کو پورا مسئلہ انشاءاللہ سمجھائے گا۔ مذاق کر رہا ہوں، میں کتنی بڑی چیز نہیں ہوں، بس مسئلہ جو ہے وہ میری کوشش ہوتی ہے آپ کو سمجھاؤں، اور اگر آپ سمجھ جائیں۔ بہرحال یہ آپ دیکھیں کہ یہ ذاتی پر تھا یا عطائی پر تھا۔ یہ ابھی ہاں یہ آ گیا، یہ بھی نکل آیا۔ انہی ملا علی قاری کی یہ عبارت ہے، ان کا ترجمہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ صاحب مدرات نے ذخیرہ سے نقل کیا ہے کہ اگر ایک مسئلہ میں کئی پہلو کفر کے اور صرف ایک پہلو عدم کفر کا ہو تو مفتی کو منع تکفیر کے پہلو کو لینا چاہیے۔ اگر اس کے اندر یہ پہلو ہوتا کہ عطائی ماننے والا کافر نہیں ہے، ذاتی ماننے والا تھا، تو ملا علی قاری یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ فتویٰ دیتے ہی نہیں کہ اس طرح جو ہے نا وہ نبی صاحب کے بارے میں کہ وہ غیب جانتے تھے، عقیدہ رکھنے والا کافر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک ہر حالت میں عطائی مانے ذاتی مانے ہر حالت میں کافر ہے، کیونکہ یہ خود لکھ رہے ہیں کہ صاحب مذکورات نے ذخیرہ سے نقل کیا ہے کہ اگر ایک شخص کے اندر جو ہے نا وہ، میں ہو بہو آپ کو ترجمہ سنا دیتا ہوں، کئی پہلو کفر کے اور صرف ایک پہلو عدم کفر کا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ تکفیر جو ہے نا وہ مسئلہ تکفیر کو چھوڑ دے، وہ جو ہے نا وہ کفر کا فتویٰ لگا، لیکن یہ پھر لگا رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے نزدیک کوئی عطائی مانے کوئی ذاتی مانے وہ کافر ہے۔ اور اگر یہ اتنے بڑے مفتی ہو کر یہ فتویٰ لگا رہے تھے تو یار کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے تصریح کرنی چاہیے، اگر کوئی عطائی مانے تو وہ کافر، لیکن انہوں نے تصریح نہیں کی، معلوم ہوا ہر حالت میں ان کے نزدیک جو نبی اسلام کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ وہ غیب جانتے تھے وہ کافر ہے۔ بہرحال یہ ایک اور عبارت جو ہے آپ ہاں یہ آگے کیا کہتے ہیں کہ امام حسن ابن منصور قاضی خان حنفی متوفہ 592 ہجری، اندازہ لگائیں، یہ آپ عبارت سنیں گے آپ کے کانوں سے جو ہے نا وہ دھوئیں نکل جائیں گے آپ کے کانوں سے، کہ یہ 592 ہجری اور 728 ہجری کے اندر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی وفات ہے، اور یہ 592 ہجری، کہاں 728 اور کہاں کیا کہتے ہیں کہ 592۔ تو اب اس کو تو آپ وہابی کہہ نہیں سکتے، کیونکہ وہابیوں کی تو پیدائش ہی بہت بات کی ہے، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ حقیقی اہل سنت والجماعت یہی ہیں جن کا قاعدہ جو ہے نا ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بہرحال سنیں، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک عورت سے گواہوں کے بغیر نکاح کیا اور اس سے کہا کہ میں نے خدا اور رسول کو گواہ بنایا، خدا اور رسول کو گواہ بنایا۔ فقہا نے کہا یہ کفر ہوگا کیونکہ اس نے حضرت رسول خدا کو غیبدان سمجھ لیا۔ ہاں جی، جبکہ آپ وما، میں آپ کو عربی پاک سناتا ہوں، جو عربی پڑھ کے اس کو ترجمہ کرنا مزہ ہوتا ہے نا ویسا نہیں آتا۔ وَهُوَ مَا كَانَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ حِينَ كَانَ فِي الْأَحْيَاءِ، جب وہ زندوں میں سے تھے تو آپ اس وقت بھی غیب کی ساری باتیں نہیں جانتے تھے، تو آپ وفات کے بعد کیسے جانتے ہیں؟ اچھا، فَكَيْفَ بَعْدَ الْمَوْتِ، تو کیسے آپ جو ہے نا وہ بات جانتے ہیں غیب کی بعد موت کے؟ تو یہی بات جو ہے نا وہ یہ کیا کہتے ہیں، میں آپ کو حوالہ دے دوں، فتاویٰ قاضی خان ہے، اور صفحہ اس کی جلد 3 ہے، صفحہ نمبر ہے 576 یعنی 76 صفحہ نمبر۔
बहरहाल अब आपको यकीन आ गया होगा कि ये आपको धोखा दे रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, ये कोई सुन्नी शुनी नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं आपसे मेरे मोहतरम नाज़रीन। और मेरी यही गुज़ारिश होगी, बार-बार मैं कहूँगा कि आप सीरत नबी का मुताला करें, बुखारी मुस्लिम के अंदर जो सही हदीस है उनका मुताला करें, उनका देखें कि सीरत से क्या सा ये इतना ज़्यादा इख्तिलाफ़ है कि अगर मेरी भी 1000 साल उम्र हो और आपकी भी हो तो हम सब इनको जो है ना वो क्या कहते हैं कि सही नहीं कर सकते, क्योंकि जितना इन्होंने शैतान का जो मुहूर्त है ना वो फैला दिया ना, शैतान की जो पेशाब इतनी ज़्यादा कि फ़लान ये लिखा, फ़लान ये लिखता, और आजकल के मौलवियों के वालिद देंगे फ़लान ये लिखा। ओ भाई भाड़ में जाए सारे। हमारे नज़दीक कुरान और सुन्नत जो है वो उसकी अहमियत है, और अकायद भी या तो कुरान से साबित होते हैं या खबर मतवातर से होते हैं। तो बहरहाल ये आप सीरत नबी का मुताला करें, सीरत नबी के अंदर साफ वाज़ेह आता है कि एक हदीस के अंदर आता है, बुखारी शरीफ की हदीस है, मैं उसका हवाला भी आपको इधर स्क्रीन के अंदर दिखा दूँगा कि एक सहाबी जैसे सुलह हुदैबिया के सफ़र के अंदर बहुत सारे सहाबा जा रहे थे। तो नबी अलैहिस्सलाम जो हैं वो क्या कहते हैं, कुछ सहाबा पीछे रह के शिकार करने के लिए नबी अलैहिस्सलाम आगे निकल गए। तो वो सहाबा चाहते थे कि नबी अलैहिस्सलाम रुक जाएँ, फिर हम आएँ तो हम साथ जाएँ, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम जो है ना बहुत ज़्यादा आगे ना निकल जाएँ। तो होता क्या है कि वो एक सहाबी जो है वो भाग कर जाता है, किसी दूसरे आदमी से पूछता है कि नबी अलैहिस्सलाम किधर है? तो वो फरमाता है मुझे पता तो नहीं है। अब देखें, एक सहाबी भी गैब नहीं जानता, लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी जानते हैं। अंदाज़ा लगाएँ, सदके जाऊँ उनके क्या आस-पास। अच्छा, सहाबी कहता है, वो जो शख्स था वो कहता है मुझे मालूम नहीं कि जो है ना नबी अलैहिस्सलाम किधर गए हैं। तो वो जो सहाबी थे, ज़ाहिर-सी बात है उनको नहीं पता था, तभी तो पूछ रहे थे किधर गए हैं। तो उन्होंने खाली इशारा कर दिया कि इस साइड पर गए होंगे। तो वो सहाबी भी अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ उस साइड पे निकल गया, घोड़ा दौड़ाते, दौड़ाते, दौड़ाते यहाँ तक नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुँच गया। वहाँ जाकर नबी अलैहिस्सलाम को उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के नबी, आपके जो सहाबा है वो चाहते हैं कि आप यहाँ पर रुक जाएँ। अब अंदाज़ा लगाएँ ज़रा, आपको कुछ दिमाग काम कर रहा है? अगर आप थोड़ा-सा तवज्जो से मेरी बात सुनें, सहाबी पास जाकर, उसको पता ही नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम किधर हैं, फिर पास जाकर नबी अलैहिस्सलाम को कह रहा है कि आप रुक जाएँ। मालूम हुआ अंबिया नबी अलैहिस्सलाम गैबाना पुकारें नहीं सुनते, और नहीं सुनते। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर व हुवा समीउल अलीम, ये खासा उसी अल्लाह ताला का है, ये उसी का खासा है। ये वही ज़ात है जो दिलों के भेद को जानते है। ये वही ज़ात है अल्लाह ताला की कि जो जानता है कि क्या कहते हैं कि जो समी है और अलीम है, जो हर चीज़ को सुन रहा है और हर चीज़ को जानता है। ये अल्लाह ताला की ज़ात है। अंबिया का खासा नहीं है गैबाना पुकारें सुनना। अगर सुनना होता तो सहाबा वहीं से कह देते कि अल्लाह के नबी आप रुक जाइए, हमें खतरा है, क्योंकि उनका अगर नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात यही होती, जैसा कि उन्होंने भी लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम हमेशा से मालिक थे। अगर नबी तालीमात यही होती कि अंबिया जो हैं और नबी जो हैं वो गैबाना पुकार सुनते हैं, खुसूसन मैं सुनता हूँ या नबी अलैहिस्सलाम ये फरमाते, तो सहाबा कराम वहीं से ना पुकार देते कि अल्लाह के नबी आप रुक जाइए। उनका तो अकीदा फिर ये होना चाहिए था कि क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम गैबाना पुकार सुनते तो हमें यहीं से पुकार देते हैं, वो सुन लेंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि नबी तालीमात ये थी नहीं। नबी तालीमात थी इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, के दिलों के राज़ों को जानने वाली कौन ज़ात है? अल्लाह की ज़ात है। और हर व हुवा समीउल अलीम ज़ात कौन है? अल्लाह ताला की ज़ात है। अंबिया का खासा नहीं होता इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर व हुवा समीउल अलीम, ये अंबिया का खासा नहीं होता, ये अल्लाह का खासा होता है। बहरहाल ये क्या कहते हैं कि मिसाल बिल्कुल वाज़ेह है। और अगर कोई तावील करे, क्योंकि मैं इनकी तावील को मुझे पहले ही पता होता है, अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि इतने सालों से मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, तो पता होता है कि क्या कहते हैं कि ये क्या तावील करेंगे। तो ये तावील आगे से करते हैं कि जी हो सकता है कि जो बेअदबी हो, तो सहाबी ने पास जाकर जो है ना वो बताया कि बेअदबी ना हो। अगर एक सहाबी नबी अलैहिस्सलाम को दूर से पुकारते बेअदबी बनती है आपके नज़दीक, तो अगर आप यहाँ से नबी अलैहिस्सलाम को पुकारें और ये लोग पुकारें तो वो बेअदबी नहीं है, तो सबसे बड़े बेअदब और गुस्ताख तो फिर तुम हुए। हैं जी, देवबंदी और हदीस तो गुस्ताख ना हुए, क्योंकि गुस्ताख तो फिर तुम हो जो नबी अलैहिस्सलाम को यहाँ से पुकारते हो। तोड़ जाकर जो है ना आप उधर मस्जिद नबी के अंदर जाकर पुकारा करो, उनसे मनते मांगी करो, ये बिल्कुल झूठ है। नबी अलैहिस्सलाम कुरान पाक में तो यौम यजमउल्लाहु रुसुला फयक़ूलु माज़ा अजबतुम क़ालू ला इल्मा लना, इसकी तफसीर के अंदर इमाम इब्न कसीर 3 जो है ना कौल नकल करते हैं। तीसरे कौल के अंदर फरमाते हैं कि ये हसन और वो कौल ये था कि अल्लाह ताला पूछने कि तुम्हारी वफात के बाद क्या हुआ। फिर इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अंबिया वही जानते थे जो ज़ाहिर था, जब वो थे तो वो जानते थे क्या हुआ, बातिन को वो जानने वाले नहीं थे। इसी वजह से फरमाया कि क़ालू ला इल्मा लना, तमाम अंबिया इस बात का इकरार करते हैं कि हमें इल्म नहीं है, नहीं है, हम नहीं जानते। इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब, ऐ अल्लाह ग़ैब को जानने वाले आप ही हैं। बहरहाल बातें बहुत ज़्यादा हैं, मेरी आपसे एक गुजारिश होगी कि खुदारा कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ें। क्या कहते हैं कि सीरत नबी आप पढ़ें, नबी अलैहिस्सलाम के हालात देखें कि सीरत नबी के अंदर क्या-क्या हुआ। ये हमेशा आपको इज्तिमा में डालेगा, हमेशा। अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम को ये जो ना क्या कहते हैं कि अगर जंगों के अंदर उनको जो है वो अपनी तकलीफ दूर नहीं कर सकते, हो सकता है कोई हिकमत हो सकता है, ये हो तो कुछ भी सकता है। मैं यही बात अभी तक जो है ना वो कर के थक गया हूँ। भाई हो तो ये भी सकता है कि ये जो हमारे घर के सामने उधर पहाड़ है ये भी मुझको कुशा बन जाए, लेकिन अगर हो सकता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इनको पुकारने लग जाएं। हो क्या सकता है, हो तो कुछ भी सकता है, अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर कादिर है। क्या हुआ है, क्या अल्लाह ताला ने किया है, इस बात के कोई सबूत नहीं। और इस बात अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो कहते हैं क्या अल्लामा आलूसी की इबारत पढ़कर सुना चुका हूँ कि वो कहते हैं कि जो क्या कहते हैं जिनका ये अकीदा है ना कि औलिया तसल्लुफ़ करते हैं,
قرآن و سنت سے اس کا بات کا کوئی ثبوت نہیں. اسلاف جو ہیں جو پیچھے گزر چکے ان کی بھی تعلیمات یہ نہیں ہیں. یہ ابھی کچھ سال پہلے کیا کہتے ہیں کہ کستلانی صاحب ہو گئے یا باقی دو بنی کچھ عبارات ہیں, باقی کوئی یہ بریلوی حضرات احمد رضا صاحب, تو انہوں نے یہ نا پروپیگنڈا کی ہے. اس سے پہلے آپ پیچھے چلے جائیں, تمام کا یہ عقیدہ نبی علیہ السلام غیب نہیں جانتے تھے, نبی علیہ السلام جو ہے وہ مشکل کشا نہیں ہے. جب غیب ہی نہیں جانتے ان کو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے تو وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور قرآن اسی بات کی گواہی دے رہا ہے کہ تمام مشکلات میں کام والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ, کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ تو اگر نبی علیہ السلام دیکھیں قرآن پاک کے اندر 40 سے زائد مرتبہ اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز پر قادر ذات صرف میری ہے, میں ہی ہر چیز پر قادر ہوں. کئی مرتبہ اللہ نے فرمایا کہ دلوں کے رازوں کو جاننے والا صرف میں ہی ہوں. کئی مرتبہ اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک کے پکار کو سننے والا صرف میں ہی ہوں. مفسرین نے یہ کیا کہتے ہیں کہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ جو ہے اس کے اندر مفسرین نے کہا ہے کہ جو مضطر کی پکار ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہی سننے والے ہیں صرف. تو اگر نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے مالک بنایا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے اندر کہیں پر تو یہ فرماتے نا کہ میرے نبی کے پاس بھی اختیارات ہیں, ان کو بھی پکار لیا کرو. اور اللہ تعالیٰ کو تو پکارنا ہے ایسا آواز کے ذریعے, نبی کو کیسے پکارنا ہے, اس کا آداب کیا ہے, کوئی ہے کہیں پر, کوئی ہے بات کہیں پر, کوئی احکامات نہیں اس کے اندر, قرآن و سنت کے اندر کوئی تفصیل نہیں ملتی. دیکھیں نبی علیہ السلام وہ تھے کہ جنہوں نے, حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فرماتی ہیں کہ اگر کوئی اس بات کا اقرار کرنا کہ نبی علیہ السلام نے کچھ چھپا لی ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. جیسے قرآن پاک کے اندر بھی آتا ہے وما هو الغیب بظنین کہ آپ غیب کو بتانے میں بخیل نہیں تھے. معلوم ہوا جو غیب آپ کو بتایا کہ وہ آپ نے بتا دیا. اگر ہر چیز کا غیب بتایا ہوتا تو آپ غیب میں بخیل بھی نہیں تھے, تو آپ کو سارا غیب عوام کو بتانا چاہیے تھا, اپنی مخلوق کو, معاذ اللہ اپنی امت کو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ہم سب, نبی علیہ السلام کو. بہرحال کیا کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں وہ اتنی زیادہ تھیں اور اتنی ڈیٹیلز کے اندر کی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی سوراخ ہونا تو اس کے اندر پیشاب نہ کرو. سوراخ کے اندر پیشاب کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ادھر جو ہے نا وہ جانور یا کوئی سانپ وغیرہ بھی رہتا ہو اس کے اندر, تو ہو سکتا ہے کہ اس کو تکلیف پہنچے. یہ تھی نبی علیہ السلام کی تعلیمات کہ ایک سوراخ کا بتا رہے ہیں, پیشاب اور سوراخ کہاں, یہ کتنے وہ دور کے مسائل ہیں. کون کرتا ہے آج کل جو ہے نا وہ سوراخ کے اندر پیشاب؟ تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سوراخ کے اندر پیشاب نہ کرو. یہ اتنی ڈیٹیل کے نبی علیہ السلام نے باتیں فرمائی, لیکن کیا نبی علیہ السلام یہ بتانا بھول گئے تھے کہ مجھے کیسے پکارنا ہے؟ تمام صحابہ کرام کو تو پتہ نہیں چلا کہ نبی علیہ السلام مختار کل ہیں, غیب کی باتیں جاننے والے ہیں, لیکن آج ان کو پتہ چل گئی ہیں. یہ کچھ سو سال پہلے عوام کے انہوں نے عقائد کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا, ان کو پتہ چل گیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اور میرے لعاب کو اللہ تعالیٰ نے اس دن جمع کیا جو نبی علیہ السلام کی دنیا کی زندگی کا سب سے آخری دن تھا اور اخروی زندگی کا سب سے پہلا دن تھا. بخاری کی روایت ہے 4451, آپ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں, غالباً اس کے الفاظ ہیں, میرے سامنے بھی کھلی نہیں. فجمع اللہ بین ریکی و ریکی فی اولی یوم من الآخرتی و پتہ نہیں اس طرح کے کار الفاظ ہیں, میرے ذہن میں بھی عبارت نہیں آ رہی. بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے الفاظ ہیں. تو یہ جو بل احیاء ولکن لا یشعرون سے استدلال کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر زندہ ہیں, یہ ہیں وہ, بھائی اگر دنیا کے اندر جسم یہ زندہ ہوتا اور آپ ہر چیز جان رہے ہوتے کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے, تو قیامت کے دن آپ یہ نہ فرماتے لا علم لنا. اور امام ابن کثیر جیسا اتنا کیا کہتے ہیں کہ اتنا بڑا عالم وہ بھی یہ نہ کہتا کہ نبی علیہ السلام جو ہے نا وہ صرف ظاہر کے جاننے والے تھے, باطن کے جاننے والے نہیں تھے. تو میرے بھائیو, میرا کوئی مقصد شہرت نہیں ہے, کوئی میرا مقصد اور نہیں ہے شہرت. میں بار بار پھر بات کروں گا, اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ خصوصیات سے نوازا ہے. میں بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو کر کے میں شہرت حاصل کر سکتا ہوں, اور میں سے مین چیز جو ہے وہ آواز کی ہے. میں نعت خان بھی بن سکتا ہوں, اور بھی بہت سارے, میں نعت خان رہا بھی ہوں. میں اپنے ہی کمپیوٹر اپنے اسٹوڈیو کے اندر اس کی ایڈیٹنگ کرتا تھا, اور کرتے کرتے مجھے اس کے اندر جو ہے نا وہ میں بڑا یعنی کیا کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ماہر بن رہا تھا, یہ ایڈیٹنگ جو ہوتی ہے آڈیو کی, آڈیو انجینئر بن رہا تھا میں آہستہ آہستہ. لیکن میں نے یہ کام بالکل عروج پر جا کے بالکل چھوڑ دیا کہ میں کام نہیں کر رہا. میں نے وہ تمام ویڈیو ڈیلیٹ کر دی کیونکہ میرا مقصد اس وقت جو تھا وہ صرف اور صرف شہرت تھا, اور شہرت میں چاہتی ہوں. میں نے شہرت کو چھوڑ کر ہی میں اس طرف آیا ہوں کہ میں یہ اس موبائل سے حلال کام کروں. میری زندگی پتہ نہیں آج میں ہوں کل نہ ہوں, مجھے یہ کہیں پر پہچان لے تو مجھے گولی مار دیں کہ یہ گستاخ ہے, یہ وہ عوام کو حقیقت بتا رہے. کیونکہ اب یہ میرے پیچھے تو لگ گئے ہیں, مجھے واٹس ایپ پر بھی بہت زیادہ دھمکیاں آ رہی ہیں, اور آگے پیچھے ہر جگہ انہوں نے کالیں کر کے میرا دماغ خراب کیے ہوئے کل سے, جب سے وہ ویڈیو وائرل گئی ہے مناظرے والی, اور باقی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ اس پہ 2-2.5 لاکھ ویوز آئے ہیں دوسری مناظر اللہ یار کے ساتھ جو تھی. تو الحمدللہ میری اپنی ویڈیو پر اتنی ویوز آ جاتے ہیں. مجھے کی شہرت کا شوق نہیں کہ میں نے کو علم ویسے کی دعوت دے کر شہرت حاصل کروں. جن کی اپنی ویڈیو پہ 10-20 ہزار ویوز آتے ہیں, ایک ایسا بندہ جن کی ویڈیو میں ابھی تک ملینز ویوز آتے رہے. میرا جو فیس بک پیج تھا ڈاکٹر انس کے نام سے, وہ اس پر ملینز ویوز آتے تھے. وہ خیر اب تو نہیں رہا, لیکن اب جو میرا پیج اب ہے میں نے دوبارہ بنایا, اس پر بھی ویوز آ رہے ہیں, لاکھوں کے اندر آ رہے ہیں. تو مجھے کیا شوق ہے شہرت کا. شہرت ایسی شہرت پتہ نہیں کتنے ابھی تک آئے, کتنوں نے شہرت حاصل کی, لیکن مر گئے, کھپ گئے, وہ گئے مر گئے. اتنے مائیکل جیکسن کیا مثال دیکھ لیں, اسی طرح اور سنگر بھی بہت زیادہ ہیں, کوئی اور بہت سارے بندے ہیں جو اتنے زیادہ مشہور تھے کہ دنیا ان کو جانتی تھی, ایک نام تھا ان کا,
لیکن اب اس دنیا کے اندر نہیں رہے. تو میرا مقصد میرے بھائی و شہرت نہیں ہے، میرا مقصد صرف سمجھانا ہے کہ خدا را سمجھو، اپنے قید درست کر لو. آخرت کا عذاب بہت جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ بہت سخت ہے. اور میری ایک بات یاد رکھو ہمیشہ، اگر آپ ہمیشہ شرک سے بچ رہے، دیکھو میں اگر گانا گا رہا ہوں، میں اگر کیا کہتا ہوں کہ کوئی غلط بات کرتا ہوں، جو بھی کرتا ہوں، اگر میں شرک نہیں کرتا، میں کفر نہیں کرتا، تو ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جاؤں گا. اور یہ بھی یار ممکن ہے کہ نبی علیہ السلام میری سفارش فرما دے اور میں جنت میں چلا جاؤں. لیکن اگر میں نے شرک کی ہے، اگر میں نے کفر کیا ہے، تو نبی علیہ السلام بھی دھتکار دیں گے کہ چل جی ادھر سے نکل جا، کوئی سفارش فارش نہیں کرے، تو میرا امتی کہلانے کا لائق ہی نہیں، کیونکہ تو نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتے ہیں کہ میرا قانون ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تو میرے بھائیو میں آپ سے یہی گزارش کر سکتا ہوں، اور ہاتھ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر درخواست کر سکتا ہوں، خدا را قرآن پاک کا ترجمہ پڑھو یار، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھو. یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسے بکتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھو گے تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے. کیوں ہے یہ جو خود ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، ان کے نزدیک آپس میں یہ جتنے بھی سنی ہیں، آپس میں کوئی بھی مسلمان نہیں. تو یہ جو بریلوی اور یہ اہل حدیث دیوبندی تو کیا یہ کہتے ہیں کہ ان کی تقریریں سن کر آپ نے جو ہے نا وہ ہونا ہے، سیٹ ہونا ہے، اور قرآن پاک جو ہے اس کو پڑھ کر آپ نے گمراہ ہونا ہے، جو ناظر اس لیے ہوئے کہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں. بہرحال آخر میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، جتنے بھی لوگ غلطی سے شرک میں مبتلا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.